الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جن کا خمیر مٹی سے ہوگا، اور جب میں اس کا ڈھانچہ بنا لوں، اس کو ٹھیٹ کار لوں، اور میں اس میں روح پھونک دوں گا، اور جب میں روح پھونک دوں تو سب اس کے سامنے آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا عزت دی، ایسا احترام دیا کہ اس سے پہلے دو مخلوقات بنی تھیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کس مخلوق کو بنایا تھا؟ فرشتوں کو، اور وہ نور سے پیدا کیے تھی، ان کے لیے کوئی ایسے نہیں بنایا گیا تھا۔ بس فیضا کزامرن فنما یقول لو کن فیکون، اور وہ مخلوق بالکل وہ تو برائی کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی، وہ مخلوق ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے، وہ پاک مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اور وہ ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسری مخلوق پیدا کی جس کو نار، آگ سے پیدا کیا، دھوئیں سے، آگ۔ اب وہ مخلوق، اس میں شر کا مادہ زیادہ ہے، جنات میں شر کا مادہ زیادہ ہے، نیکی کا مادہ کم ہے۔ تو اس مخلوقات میں سے ایک شخص تھا، ایک یعنی کہ جن تھا، شیطان جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، وہ بڑا نیک تھا، جنات کی مخلوق میں بہت نیک تھا، بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں جگہ دے دی۔ اتنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کا اس کو اتنا قرب حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ عزازیل کا لقب دے دیا، یعنی کہ گویا وہ فرشتوں کا بھی سردار بن گیا۔ اب نورانی مخلوق میں ناری مخلوق کا ایک آدمی، ایک شخص، ایک مخلوق رہنے لگی نوری مخلوق کے ساتھ ناری، کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا تھا۔ لیکن وہ بدبخت، وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو گیا۔ کیوں مردود ہو گیا؟ عزازیل سے ابلیس بن گیا، اور اتنا مردود ہوا کہ اللہ کی طرف سے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور شیطان مردود سے بچتے ہیں۔ یعنی تو اس کا مقصد، اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عبادت میں زیادہ عبادت کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اخلاص نہ ہو، پوری فرما برداری نہ ہو، جب وہ اللہ کا پورا حکم نہ مانے،
اپنی مرضی پر نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضی پر چلے، یعنی کہ رب چاہے زندگی گزارے، من چاہے زندگی نہ گزارے۔ اس کے لیے شیطان کا سبق ہمارے لیے سب سے بڑا یہ عبرت ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا کہ جب میں وہ مخلوق مٹی سے تیار کر لوں، جو میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، اور اس میں روح پھونک دوں، تو آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اب یہی موضوع چل رہا ہے کہ بس جب اللہ نے کہا سجدہ کرنا ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے کیا، کیونکہ شیطان جو تھا وہ فرشتوں کی مخلوق میں سے نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو عبادت کی وجہ سے، اس کے یعنی کہ متقی ہونے کی وجہ سے اس کو فرشتوں میں مقام دے دیا۔ اب فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ انسان کا دوسرا شرف ہے۔ ایک تو اللہ نے خود اس کو سانچے میں ڈالا، پھر روح پھونکی، اور پھر مسجود ملائکہ ٹھہرایا۔ مسجود ملائکہ سے کیا مراد ہے کہ فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا، یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ اب یہ بھی بتا دوں، کلیئر کر دوں کہ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج سلام سے پہلے دوسرے انبیاء میں تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، لیکن ہماری شریعت میں، امت محمدیہ کی شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ مسلمان جو توحید پرست تھا، جس نے تھوڑی سی مدت میں دنیا کی دو بڑی طاقتور سلطنتوں، سلطنت روما اور سلطنت کسرا کو پاش پاش کر دیا، آج اس امت کے افراد مزاروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں اللہ کا سجدہ چھوڑ کر، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے مسلمان ہیں، موحد ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں یہی ہے کہ وہ سجدہ جو تھا تعظیمی تھا، اور کلہم سب فرشتوں نے کیا، بیک وقت کیا۔ یہ نہیں کہ میں ایک فرشتے نے ایک کو دیکھا، دوسرے نے دوسرے کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کیا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ کام کر، ہم بھی پھر اس کی نقل کر رہے تھے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بیک وقت فوراً سب فرشتے جو ہے سجدے میں گر گئے۔ سب فرشتوں نے کیا کیا؟ بیک وقت سجدہ کیا۔ اس لیے جہاں اجمعون ہے، یعنی کہ فسجد الملائکۃ کلھم، سب کے سب ان فرشتوں نے سجدہ کیا، اجمعون، اکٹھے ہو کر، اجمعون، یعنی کہ یہ واضح کر دیا کہ سجدہ سب نے بیک وقت کیا، مختلف اوقات میں نہیں کیا۔ بعض کہتے کہ یہ تاکید و تعمیم میں مبالغے کے لیے، یعنی کہ یہ اس لیے یہاں بتایا گیا کہیں کسی کے دل میں یہ نہ ہے کہ پتہ نہیں صاحب نے بیک وقت نہ کیا ہو، سمجھانے کے لیے، یعنی فوراً، یعنی انہوں نے فوراً اللہ کا حکم مانا، حکم ادولی نہیں کی۔ آگے ہے اب آیات، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبارا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی ابلیس نے، یعنی کہ جس کو اتنا مقام ملا تھا، جس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی، جس کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوا تھا، جو فرشتوں کی سب میں شامل ہو گیا تھا، جو گویا کہ فرشتوں کا ایک مانیٹرنگ کرنے والا مانیٹر بن گیا تھا، جب اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا، تو وہ مردود ہو گیا، وہ کافروں میں ہو گیا، یعنی وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اور اس کی کوئی عبادت اس کے کام نہیں آئی۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ ہے، اس میں ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر وہ بیماری ہے جو ہمارے ساری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کم و بیشی معاف کرے، آپ نے فرمایا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جس نے اس کو اوڑھنے کی کوشش کی میں اس کو بھسم کر دوں گا۔ آج ہم کتنا تکبر کرتے ہیں، ہر جگہ جی میں ہوں، میں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہی تو تکبر ہے کہ اب خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا،
بلکہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ اس نے عاجزی کرنی ہے. تکبر کے بدلے اس نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی کرنی ہے. اللہ کے آگے گڑانا ہے, اپنے آپ کو بے بس ثابت کرنا ہے کہ اے اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں, سب کچھ تجھ سے ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں تو گمراہ نہ کرنا, یا اللہ ہمیں اس گروہ میں سے نہ اٹھانا جن کے لیے تو نے جہنم لکھ دیا ہے, بلکہ ہمیں اس گروہ سے اٹھانا جو انبیاء کا ہے, شہداء کا ہے, صدیقین کا ہے, صالحین کا ہے, تاکہ کل ہمیں قیامت کے دن جو ہے شرمندگی نہ ہو. ہمیں یا اللہ ایسا بنا دے, ہمیں شیطان کے نقش قدم سے بچا, جیسے اس نے نافرمانی کی ہم تیرے نافرمان نہ بنیں, بلکہ ہمیں ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے جام کوثر نصیب ہو. تو جہاں یہی ہے کہ اس نے تکبر کیا, یا اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصف مانا جائے تو یہ استثناء متصل ہوگا, یعنی ابلیس اس حکم میں سجدہ میں داخل ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ تھا نا, لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن ٹھیک ہے وہ اس کا مادہ نور سے نہیں تھا, نار کا تھا, لیکن اللہ نے اس کو مقام تو سجدہ ملائکہ کے ساتھ دیا تھا, وہ ان کی صاحب میں شامل تھا. زمین سے اس کو اٹھا کر آسمانوں پر بلندی پر اللہ تعالیٰ نے جگہ دی, لیکن اس نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ کے نزدیک کیا ہو گیا؟ ملعون بن گیا, مردود بن گیا. اور یعنی اب آسمان میں رہنے کی وجہ سے اس سے بھی حکم اس لیے دیا گیا, لیکن اس بدبخت نے کیا کیا؟ تکبر کیا, انکار کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے؟ جب اس نے انکار کیا تو اللہ کی طرف سے اس سے کیا پوچھ گچھ ہوئی؟ اس نے کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, یا قاضی الحاجات, یا حل المشکلات, یا دافع البلیات, یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, یا کافی المہمات, یا رفیع الدرجات, یا مجیب الدعوات, یا ارحم الراحمین منزول بک کل حاجہ. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.